بغیر ان کو چارہ نہیں تھا۔ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا بھی صحابہ کو ادھر ادھر چلنے نہ دیا، صرف قرآن اور سنت کی اتباع کی طرف رہنمائی کی اور فرمایا اگر موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو میری اتباع کے بغیر گزارا نہیں تھا۔ یہ معاملہ تو ان دینوں کے ساتھ ہے جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئے تھے اور ان میں مکسنگ ہو چکی تھی، اور جو بالکل جن کا وجود ہی کوئی نہیں، اسلام سے جن کا تعلق ہی کوئی نہیں، اور جاہلیت کے طریقے اور ان کی رسومات۔ نسائی میں صحیح حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہ، جو کسی قوم کی مشابہت کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا، یعنی قیامت کے دن ان کا حشر انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ ترمذی اور احمد کی ایک صحیح حدیث ہے جو ڈرا دینے والی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ومن دعا بدعوى الجاہلیۃ فهو من جثاء جہنم وان صام وصلى وزعم انه مسلم، اور جو کوئی جاہلیت کی پکارے وہ جہنمیوں میں سے ہے، اگرچہ روزہ رکھے، نماز پڑھے اور خود کو مسلم سمجھے۔ اسی قسم کی بخاری میں صحیح حدیث آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابغض الناس الی اللہ ثلاثہ، اللہ کے نزدیک سب سے ناپسند، سب سے برے 3 شخص ہیں، ان میں سے ایک مبتغی فی الاسلام سنت الجاہلیہ، جو اسلام میں جاہلیت کے طریقے کا متلاشی ہو، یعنی جس کا اسلام سے کوئی واسطہ نہ ہو، غیروں کے طریقے کو اسلام میں داخل کرنا چاہے۔ اور کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ کچھ اپنا لے لو اور کچھ ان کا لے لو، مکسنگ کر کے چلو، پھر ہی فائدہ ہوگا اور اسی سے فلاح ہوگی۔ سورۃ النساء کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا۔ جو لوگ اللہ کے ساتھ اور اس کے رسولوں کے ساتھ کفر کرتے ہیں، اور جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق رکھیں، اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بعض رسولوں پر ہمارا ایمان ہے اور بعض پر نہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ ان کے اور ان کے مابین کوئی راہ نکالیں، اللہ فرماتے ہیں یقین مانو کہ یہ سب لوگ حقیقی کافر ہیں۔ اولئک هم الکافرون حقا، اور کافروں کے لیے ہم نے رسوا کن عذاب تیار کیا ہوا ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں قوم تتار منگولیا سے جو آئی تھی وہ موجود تھی، اور مسلمانوں کو بہت زیادہ انہوں نے ہلاک کیا۔ ان کا جو بڑا تھا اس کو چنگیز خان کہا جاتا ہے، اس کا بیٹا ہلاکو تھا اور اس کا بیٹا کاروان، جو بعد میں نام نہاد مسلم ہو گیا تھا۔ وہ لکھتے ہیں کہ حیرت کن بات ہے کہ سنت میں سب سے پہلے ان تتاریوں نے ایسے کیا کہ کچھ قوانین اسلام کے لے لیے اور کچھ اپنی کتاب یاسک کے جو چنگیز خان کی بنی ہوئی تھی، اور ملکی نظام ان کے بین چلاتے۔ تو امام ابن تیمیہ جو ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں، انہوں نے بھی اس بات کا فتویٰ دیا کہ یہ کھلم کھلا کافر ہیں، اور باقی علماء نے بھی ان پر فتویٰ لگایا، اس لیے کہ اسلام چاہتا ہے کہ پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اس میں کوئی کجی نہ کرو۔ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ یہود و نصارہ کا طریقہ تھا کہ کچھ حصے کو مان لیتے تھے اور بعض کو چھوڑ دیتے تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون۔ کیا تم بعض حصے پر ایمان رکھتے ہو اور بعض کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ تم میں سے جو ایسا کرے اس کی سزا اس کے سوا کیا ہو کہ دنیا میں رسوائی اور قیامت کے دن سخت عذاب میں داخل کیے جائیں گے۔ دیکھیے اللہ رب العالمین نے یہاں صاف کہہ دیا کہ اگر بعض قرآن کے حصے کو مان لو اور بعض کو چھوڑ دو گے
تو تمہیں دنیا کے اندر رسوائی ملے گی۔ آج پوری دنیا کے اندر جو ہمیں رسوائی ملی ہوئی ہے، ذلت ہمارے اوپر چھائی ہوئی ہے، اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ ہم نے اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا ہے اور دنیا میں لگ گئے، اور سب سے بڑی جو چیز تھی جہاد کو ہم نے چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے ہم پر ذلت چھا گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو داؤد اور احمد کی صحیح حدیث میں، اذا تبعتم بالعینۃ واخذتم باذناب الذکر، فرمایا جب تم بیع العین کی خرید و فروخت کرنے لگو گے اور گائے اور بیل کی دھومیں تھام لو گے اور جہاد کو چھوڑ دو گے تو اللہ تعالیٰ تم پر ذلت کو مسلط کر دے گا۔ اس وقت تک دور نہ ہوگی یعنی یہ ذلت جب تک تم اپنے دین کی طرف لوٹ نہ جاؤ، یعنی دوبارہ جہاد کرنے لگو۔ بیع العین یہ ہے کہ ادار پر زیادہ قیمت دینا، جس کو شریعت نے سود کہا ہے، اور یہ حدیث نسائی کے اندر بھی آتی ہے صحیح سند کے ساتھ۔ آج جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی تھی وہ پوری ہو کر رہی۔ آج ہم دنیا میں لگ گئے، کھیتی باڑی میں لگ گئے، دنیا کو آباد کرنے میں لگ گئے، اللہ کی شریعت کو چھوڑ دیا، اللہ کے دین کو چھوڑ دیا، جہاد کو چھوڑ دیا، تو رب العالمین نے آج ہم پر ذلت کو مسلط کر دیا۔ آؤ اللہ کے بندو، جہاد کی طرف آؤ، اللہ کی کتاب کی طرف آؤ، دین کی طرف آؤ، قرآن و سنت کی طرف آؤ، آخرت کی طرف بڑھو۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها كعرض السماء والارض اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ، دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف جس کی وسعت آسمانوں اور زمین کی وسعت کے برابر ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ سورۃ التوبہ میں ارشاد فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے مومنین سے ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو اس بات کی عوض خرید لیا ہے کہ ان کو جنت ملے گی۔ بھائیوں، یہ لوگ ہیں جنت کے خریدار جو اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ اللہ کے ساتھ سودا کر لیتے ہیں، اور جن کے متعلق اللہ فرماتے ہیں ان الابرار لفی نعیم، یقیناً نیک لوگ بڑی نعمتوں میں ہوں گے۔ علی الارائک ینظرون، جنت کے تختوں پر بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے، یعنی جنت کے نظارے دیکھ رہے ہوں گے۔ تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، تو ان کے چہروں سے نعمتوں کی تر و تازگی پہچان لے گا، یعنی زبردست تر و تازہ چہرے ہوں گے، حسین و جمیل ہوں گے۔ یسقون من رحیق مختوم، صاف شفا خالص شراب مہر کی ہوئی پلائی جائے گی۔ ختامہ مسک، جس کی مور مشک کی ہوگی۔ وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، اور شائقین کو چاہیے، جنت کے شائقین کو، کہ ایسی ہی چیزوں کی طرف رغبت کریں۔ میرے بھائیو دوستو، جنت ایسے نہیں ملے گی بلکہ اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی، جد و جہد کرنی پڑے گی، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا پڑے گا، اور اس راستے میں طاغوتان باطلہ کے ساتھ ٹکرانا پڑے گا اور ان کا مقابلہ کرنا پڑے گا ہمت کے ساتھ۔ مگر افسوس ہے ان کلمہ گوؤں کے اوپر کہ جو مومنین کی جد و جہد کو مذاق کی نظر سے دیکھتے ہیں، حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں اور ان کو ڈسکرج کرتے ہیں اور قرآن کریم کی آیات کی تعویل کرتے ہیں۔ مثلاً سورۃ النساء میں رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، بے شک اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کی امانتیں ان کے حوالے کر دو۔ اس آیت کو فٹ کرتے ہیں ووٹ کے اوپر۔ ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں کہ امانت داروں کو امانت ادا کرنی چاہیے، پر جن کو یہ امانت دے رہے ہیں اگر یہی تعبیر کرتے ہیں تو کیا وہ اللہ کی امانت ادا کر رہے ہیں؟ کیا وہ اللہ کے حکم پر چل رہے ہیں؟ کیا وہ اللہ کی شریعت کو نافذ کریں گے؟
اور یاد رکھیں کہ اگر کوئی آدمی کسی کو ووٹ دے کر اس کو کامیاب کرتا ہے تو یاد رکھیں جتنی وہ برائی کرے گا اپنے اقتدار میں آنے کے بعد، جتنے قتل کرے گا، جتنا ظلم کرے گا، یہ شخص برابر کا شریک ہوگا۔ تعبیر کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم کب ان کی عبادت کرتے ہیں؟ ہم تو وہاں جا کر کہتے ہیں کہ ہماری آپ کے پاس عرضی ہے اور آپ اس دعا کو، اس عرضی کو اللہ تعالیٰ تک پہنچا دیجئے۔ مشرکین کا بھی یہی عقیدہ تھا اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کے نبی کو اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو یہی کہا کرتے تھے۔ چنانچہ اگلی آیت میں فرمایا الا للہ الدین الخالص، خبردار اللہ ہی کے لیے خالص عبادت کرنا ہے، یعنی اللہ کی تم خالص عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، کوئی واسطے اور کوئی وسیلے درمیان میں نہ ڈالو۔ اور فرمایا والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى ان الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون ان الله لا يهدي من هو كاذب كفار۔ اور جن لوگوں نے اس کے سوا کارساز بنا رکھے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے نزدیک ہمیں کر دیں، یعنی ہماری رسائی کر دیں۔ یہ لوگ جس بارے میں اختلاف کر رہے ہیں اس کا سچا فیصلہ اللہ تعالیٰ خود کرے گا، یعنی قیامت کے دن ایسے جھوٹے اور ناشکرے لوگوں کو اللہ تعالیٰ راہ نہیں دکھاتا، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹ بول رہے ہیں اور اللہ کی نعمت سے یہ ناشکرے بنے ہوئے ہیں۔ بھائیوں اور دوستوں، جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ کچھ بتایا جائے گا مکہ مکرمہ کے اندر انہوں نے کیسے بت رکھے تھے اور کیوں رکھے تھے۔ اس کا آغاز ایسے ہوا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 500 برس پہلے مکہ کا ایک سردار تھا عامر بن لوہی، جس کو صحیح حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کی آگ میں دیکھا معراج کی رات کہ وہ اپنی آنکھیں جہنم میں گھسیٹ رہا ہے، اور جتنی بھی بت پرستی بعد میں ہوئی سب کا گناہ اس کے سر بھی ہوگا۔ عامر بن لوہی کسی کام سے ملک شام میں گیا تو اس نے لوگوں کو دیکھا بتوں کی پوجا کرتے ہوئے، اس نے ان سے پوچھا تم بتوں کی کیوں پوجا کرتے ہو؟ وہ کہنے لگے کہ ہم ان سے خشک سالی میں بارش کا سوال کرتے ہیں تو ہمیں بارش مل جاتی ہے، فتح کا سوال کرتے ہیں تو ہمیں فتح مل جاتی ہے۔ تو کہنے لگا مجھ کو بھی ایک بت دے دو تاکہ میں مکہ میں اس کو لے جاؤں اور لوگ اس کی عبادت کریں، اس کے ذریعے مدد طلب کریں۔ چنانچہ ان لوگوں نے اس کو ایک بت دے دیا جس کا نام حبل تھا، وہ اسے مکہ لے آیا اور وہاں نصب کر دیا، کیونکہ یہ کعبے کا سردار تھا اور بیت اللہ کا متولی تھا۔ اس کی وجہ سے سب نے اس کی بات کو مان لیا اور اس طرح مکہ مکرمہ سے پورے عرب میں بت پرستی پھیل گئی۔ اس سے پہلے قبیلہ جوہن بیت اللہ کا متولی تھا، اس نے ان سے لڑ کر وہاں سے ان کو نکال دیا اور خود متولی بن گیا، اور ظالم نے ابراہیم علیہ السلام کے دین حنیف کو بدل کر بت پرستی میں تبدیل کر دیا، جبکہ وہاں کوئی بت پرستی نہیں تھی۔ کعبۃ اللہ کو سارا عرب اللہ کا گھر مانتا تھا، اس کی بڑی عزت کرتا تھا، ہر ایک کو بیت اللہ کے ساتھ محبت تھی۔ لہذا جب ان لوگوں نے دیکھا وہاں بھی بت پرستی ہو رہی ہے تو انہوں نے سمجھا کہ اس میں کوئی بہتری ہے اور یہ اچھا طریقہ ہے، لہذا جو جہاں سے آیا تھا اپنے ساتھ ایک ایک بت لے گیا۔ یہ سارا واقعہ سیرت ابن ہشام میں بیان کیا گیا ہے، اور کچھ سبب ایسے بھی تھے جو اس کے علاوہ بھی ہیں۔ جب مکہ کے لوگ وہاں سے ہجرت کر کے کسی دوسرے مقام پر چلے جاتے یا تجارت کی غرض سے یا سفر کی نیت سے، تو وہ حرام کعبہ کے پتھروں میں سے کوئی پتھر اپنے ساتھ تعظیم کے لیے لے جاتے، وہ جہاں جا کر ٹھہرتے وہاں اس پتھر کو رکھ دیتے اور اس کے گرد چکر کاٹتے بیت اللہ کی طرح، یعنی اس کا طواف کرتے۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ جس خوبصورت پتھر کو وہ دیکھتے اپنے ساتھ لے لیتے اور اس کی عبادت شروع کر دیتے۔ رفتہ رفتہ جب بیت اللہ کے اندر بت پرستی آئی تو انہوں نے بتوں میں تبدیل کر دیا، یعنی اب پتھر لے جانے کی بجائے وہ اپنے ساتھ بت کو لے جاتے۔ کچھ ایسے بھی بیوقوف تھے، غرض بیوقوف تو سارے ہی تھے، مگر ان سے بھی جو آگے تھے وہ کھجور اور ستو کے بت بنا لیتے اور سفر میں اس کی پوجا کرتے رہتے۔
کبھی کہیں ان کا زیادہ راہ ختم ہو جاتا تو اپنے الہ سے بے ایمان ہو جاتے، اس کو کھا جاتے، مگر افسوس کہ کبھی نہ سوچتے کہ جس الہ کو ہم کھا گئے ہیں وہ الہ کیسے ہو سکتا ہے۔ بھائیو، پھر کچھ ایسا زمانہ گزرا کہ رفتہ رفتہ شیطان نے اور آگے ان کو بڑھایا کہ جب بھی کوئی نیک آدمی مرتا ان کے ہاں جو نیک ہوتا تو اس کے نام کا ایک مجسمہ، ایک بت بنا کر بیت اللہ میں رکھ دیتے، یہاں تک کہ جو آس پاس کے قبائل تھے وہ بھی مکہ والوں کو کہنے لگے کہ ہمارے جو بڑے بزرگ مرتے ہیں ان کا بھی ایک بت رکھنا چاہیے، لہذا آس پاس کے قبائل کے بھی ایک ایک بت آنے لگے، یہاں تک کہ صفا کی پہاڑیوں پر بھی بت رکھ دیے، بیت اللہ کے اندر بھی جگہ جگہ رکھ دیے۔ پھر زمانہ گزرا تو کہنے لگے کہ ہر بت کی علیحدہ علیحدہ ڈیوٹی ہونی چاہیے، لہذا جتنے بھی بت تھے ان کے علیحدہ علیحدہ کام ان کے سپرد کر دیے گئے۔ یہ قسمتیں دیکھتا ہے اور سنوارتا ہے، یہ بیٹے دیتا ہے، یہ بیٹیاں، یہ فتح دیتا ہے اور یہ شکست، یہ روزی دیتا ہے، یہ پانی دیتا ہے، یہ برسات دیتا ہے۔ غرض انسانوں کے جو بھی کام ہیں ان کے سپرد کر دیے گئے۔ وہ جو عامر بن لوہی کا لایا ہوا بت تھا وہ سب کا سردار بن گیا۔ ابراہیم علیہ السلام جو بتوں کو توڑا کرتے تھے، جنہوں نے بت پرستی کو ختم کیا اور اللہ تعالیٰ کا وہ گھر بنایا، اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ان کو ارشاد فرمایا وَأَعْهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَرُكَّعِ السُّجُودِ، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام سے وعدہ لیا تھا کہ تم میرے گھر کو طواف کرنے والوں، رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھو، ظاہر گندگی سے بھی اور باطنی گندگی سے بھی، یعنی شرک کی گندگی سے بھی پاک رکھو، اور اپنی ساری زندگی یہی تعلیم دیتے رہے کہ اللہ کے ہو جاؤ، شرک کو چھوڑ دو۔ آج معاملہ الٹ ہو گیا کہ اللہ کے اس پاک گھر کے اندر ظالموں نے 360 بت رکھ دیے، اور جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں مگر ایک اللہ کی ذات، تو آپ کی لا کے کہنے سے سارے بتوں کا قلع کما کر دیا گیا اور سارے نظاموں کو کاٹ کے رکھ دیا۔ اب یہاں صرف ایک اللہ کی عبادت ہوگی اور ایک ہستی کا نظام چلے گا جو ساری کائنات کا الہ ہے، اور صرف اسی کی حاکمیت چلے گی، اسی کا قانون چلے گا، اسی کی اطاعت کی جائے گی، زندگی کے ہر شعبے میں اسی رب العالمین سے ہدایات لی جائیں گی۔ یہاں عیسائیوں کی طرح وہ بات نہیں چلے گی جو کیسر کا ہے کیسر کو دے دو، جو خدا کا ہے خدا کو دے دو، نہیں، یہاں تو سب چیزیں اس کے حکم سے چلیں گی، اس کی مرضی کے مطابق بات ہوگی، ورنہ ایسا ایمان مطلوب نہیں رب العالمین کو۔ عیسیٰ علیہ السلام جب اس دنیا میں تشریف لائے تو ان کے علاقے پر رومیوں کا قبضہ تھا جن کا لقب کیسر تھا، باوجود اس کے یہودیوں کی ایک نیم آزادانہ ریاست قائم تھی جن میں کچھ رسومات اپنی وہ ادا کر سکتے تھے۔ یہودیوں کے عوام ہی نہیں بلکہ علماء اور مشائخ بھی رومیوں کی اس حکومت کو تسلیم کرتے تھے، اس کے خلاف بغاوت نہیں کرتے تھے، اسے ٹیکس ادا کرتے تھے اور ان کی عدالتوں میں اپنے مقدمات لے جاتے تھے اور ان کی وفاداری کا دم بھرتے تھے۔ یہیں تک بس نہیں بلکہ ایک دوسرے سے سبقت لے جاتے تاکہ رومی خوش ہوں، حالانکہ یہودیوں کی کتاب میں لکھا ہوا تھا یہ ساری باتیں ان کی شریعت کے خلاف تھیں۔ جب عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تو انہوں نے یہود کے علماء کو بدکرداریوں اور شدید تنقید فرمائی اور لوگوں کو اللہ کی بادشاہت اور اقامت دین کی طرف بلایا۔ ان ظالموں نے ان کو الجھانا شروع کر دیا اور طرح طرح کی تکلیفیں دینی شروع کر دی، الٹا رومیوں کی حمایت میں اور زیادہ آگے بڑھ گئے اور ان کے شہید کرنے میں رومیوں کو عرض کرنے لگے۔ اس سے پہلے ظالموں نے زکریا علیہ السلام کو شہید کرایا، اب ظالم عیسیٰ علیہ السلام کے خون کے پیاسے ہو گئے۔ اس مشکل حال میں، اس مشکل وقت میں اللہ کے نبی کیا کہنے لگے حواریوں سے، من انصاری الی اللہ، قال الحواریون نحن انصار اللہ، فآمنت طائفة من بنی اسرائیل وکفرت طائفة فأیدنا الذین آمنوا علی عدوهم فأصبحوا ظاہرین۔ یہ سورۃ صف کی آخری آیت ہے۔ اللہ کی طرف کون ہے میرا مددگار؟
تو حواریوں نے کہا ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں۔ پھر بنی اسرائیل کا ایک گروہ تو ایمان لے آیا، دوسرے گروہ نے انکار کیا، پھر ہم نے ایمان والوں کو ان کے دشمنوں کے مقابلے میں مدد کی، وہی غالب رہے۔ اللہ تعالیٰ اس لیے فرماتے ہیں ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، یعنی اللہ کے دین کے لیے مددگار بنو گے تو پھر اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ بندہ جب ایمان کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کی بندگی سے بھاگ نہیں سکتا۔ اب اس بات پر ایمان لے آئے ہے کہ کائنات کا خالق اور مالک اور پروردگار، حاجت روا، قانون ساز اللہ ہے، تو پھر اس کے لیے ایک ہی صحیح راستہ ہے، وہ یہ ہے کہ وہ اپنی پوری زندگی اس کی غلامی اور بندگی میں گزار دے اور اس کے بندے بن کر رہے۔ بھائی